سورۃ آل عمران آیت نمبر 188 لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا ولا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے ابھی نہیں کیے، ان کے متعلق گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تاریخ کو سامنے رکھیں، یہودوں کی حرکات کو سامنے رکھیں، جنگ احد کو سامنے رکھیں، تو یہاں اشارہ تو ان کی طرف ہے۔ یہود ناکردہ کاموں پہ اپنی تعریف چاہتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مندرجہ ذیل 3 احادیث آپ کو سناتے ہیں۔ یہ تینوں حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں۔ پہلی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، انہوں نے حق کو چھپایا اور غلط بات بتا دی، پھر سمجھے کہ ہم نے کمال کیا، آپ کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی اور حق بات چھپا بھی لی، اور پھر یہ آیت پڑھی۔ عبداللہ بن ابن عباس نے یہ آیت پڑھی۔ نمبر 2، مروان نے اپنے دربان رافعہ کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ اس آیت کا مطلب پوچھ کے آؤ، کیونکہ اس آیت کی روح سے ہر شخص عذاب کو مستحق قرار پایا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو جو نعمت ملی یا وہ جو کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ناکردہ کاموں پر اس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ رافعہ ابن عباس کے پاس آئے تو ابن عباس نے فرمایا، تم مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق؟ پھر انہوں نے اس سے پہلی آیت ملا کر پڑھی اور کہا یہ ان یہودیوں کے بارے میں ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ وہ یہودی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق بات چھپا دی اور کوئی غلط بات بتا دی، پھر یہ سمجھے کہ وہ ان کے نزدیک قابل تعریف ٹھہریں گے، یعنی آپ کو بتا بھی دیا اور حق بھی چھپا بھی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے، پھر جب آپ واپس آتے تو قسمیں کھا کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے، اور یہ بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان کے ناکردہ کاموں پر ان کی تعریف ہوئی، انہیں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان میں سے حدیث نمبر 1 اور 2 کے راوی ابن عباس ہیں اور اس آیت کو یہود سے متعلق بتاتے ہیں، اور حدیث 3 کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ اس آیت کا منافقین سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ ربط مضمون کے لحاظ سے پہلی 2 حدیث راجعہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ پیچھے یہود کے کرتوتوں کا ذکر چل رہا ہے، تاہم اس مضمون میں منافقین تو کیا خود مسلمانوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن رہتی دنیا تک کی ہے اور یہ ایک آیت منسوخ نہیں ہوئی، یہ اسی طرح ہے، یعنی جو شخص بھی ایسی شہرت پسند کرتا ہو کہ فلاں آدمی بڑا مخلص ہے، دیانتدار ہے، اثار پیشہ ہے، خادم ہے، عالم دین ہے، یا ان میں سے کسی بھی صفت کی شہرت چاہتا ہو جبکہ حقیقت میں معاملہ ایسا نہ ہو، یا کسی نے اچھے کام میں محنت تو تھوڑی کی ہو مگر شہرت اور ناموری اس سے زیادہ چاہتا ہو، تو اس کا وہی حشر ہوگا جو آیت میں مذکور ہے۔ چاہتا ہوں بار بار کیوں کہا گیا کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے اور وہ شہرت ہو جاتی ہے، تعریف ہو جاتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں، تو آپ کا فرمان تھا کہ یہ مومن کو دنیا میں ملنے والی پہلی خوشخبری ہے۔ تو اگر آپ کام کرتے ہیں، آپ اخلاق کے اچھے ہیں، کردار کے اچھے ہیں، معاملات کے اچھے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تو آپ تو چھپا کے کرتے ہیں اور نہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ چلے، لیکن یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس پہ احسان ہوا ہے وہ اس کے احسان کو ضرور دہرائے اور لوگوں میں اس کی تعریف بیان کرے۔ تو وہ جو عزت ملتی ہے، جو شہرت ملتی ہے، وہ اس میں نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے ہی اس لیے ہیں کہ میں کوئی کام کروں، پھر میری پکچرز کھینچیں، پھر یوٹیوب پہ چڑھے اور پھر فیس بک پہ ان ہو اور اتنے لوگ واہ واہ کریں کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اور چھپا کے بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کونے خدرے میں چھپا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چلے اور حقیقت کھلے اور پتہ چلے یہ کام میں نے کیا ہے۔
تو پھر یاد رکھیں تو کام بھی کر لیا، پیسہ بھی چلا گیا، وقت بھی چلا گیا، شہرت بھی مل گئی، لیکن بربادی مقدر بن گئی۔ اللہ ہم سب کو ان تمام بری عادتوں سے محفوظ رکھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادہ مال کمانا چاہے اسے اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں جو نہ دیا گیا اور اس کے ساتھ آسودگی جتلانے والا دو چھوٹے کپڑے پہننے والے کی مثل ہے، یعنی غرور، تکبر، دکھاوا، کبریائی، یہ سب کچھ اس لیے کرنا کہ میری شہرت ہو، تو یہ جو ہے پسندیدگی کے کام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن رہتی دنیا تک ہے اور یہ اللہ کا دیا ہوا نبی کو معجزہ ہے، تو جو آپ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ کی طرف سے عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے، لیکن خود نہ کریں۔ اور یہ روش تو بالکل نہ اپنائیں کہ آپ نے کچھ نہ کیا ہوا ہے، وہاں بس ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کھڑپینچی کر کے آ جائیں اور بعد میں کہیں کیا ہی میں نے سارا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، پیچھے میں تھا، بیک پہ میں کھڑا تھا، میں نہ کھڑا ہوتا یہ کام ہی نہ ہوتا۔ کرتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے، میں نے ایک فون کال کی، کام ہو گیا، میری اپروچ بڑھی ہے، چاہے اس فون کال پہ ہوا ہی نہ ہو، کوئی اور ریزن بنا ہو، تو کھڑپینچی کرنا چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پہ شہرت مل بھی جائے گی نا، اللہ نے کہا تم ان کو کامیاب مت سمجھو، بچا ہوا مت سمجھو۔ کس چیز سے؟ عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور زیادہ عذاب ہے نا کہ انسان جھوٹی شہرت کے لیے، اگر آپ کو اول تو شہرت کے لیے کرے ہی نہ، لیکن اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں تو قدرتی ہے شہرت مل جاتی ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے کہتی ہوں کہ اخلاق بغیر ایڈورٹائزنگ کے شہرت ہوتی ہے۔ آپ کو ایڈورٹائزنگ نہیں کروانی پڑتی، ایڈورٹائزنگ پہ پیسہ لگتا ہے نا۔ آپ کسی کی کام والی سے، اپنی کام والی سے اچھا برتاؤ رکھے، وہ جدھر جدھر کام کرنے جاتی ہے کہتی ہے بیگم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ایسی پورے ایریا میں آپ کی شہرت ہوتی ہے، جی فلاں گھر میں جو خاتون رہتی ہے بہت اچھی ہے۔ کوئی معاملہ آپ کریں، اس لیے نہیں کہ میری شہرت ہوگی، میں صرف سمجھا رہی ہوں کہ ملتی ہے عزت، محبت، پیار، شہرت، لیکن پھر وہ آخرت میں کام آتا ہے نا، پیچھے سے بھی لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ اور یاد رکھیں یہ جو کھڑپینچی کر کے ہم آ جاتے ہیں نا، یہ نہ سمجھے کہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، بعد میں مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ڈرامہ باز آ گیا، باتیں کر کے چلا گیا، راستے دکھا گیا، کہتے ہیں نا دلی کا راستہ سب دکھاتے ہیں، کرایہ کو نہیں دیتا، اور بعد میں کہتے ہو جی میں پہنچا تو میں نے سمجھایا نہیں تو کام خراب ہوا چلا تھا، یعنی مجھے تھاپڑ لگائیں سب کچھ میں نے کیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سیدھا سادھی زندگی گزاریں۔ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو چھپے ڈپے آئیں، بعض کام سامنے بھی کرنے پڑتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سامنے ہو کے کریں، اب مجبوری ہے، کوئی غریب ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بیمار ہے، اسے ہاسپٹل لے جانا ہے، اب چھپا کے کیسے لے کے جائیں گے؟ محلے والے دیکھیں گے جب آپ لے کے جا رہے ہو، خاندان والوں کو بھی پتہ چلے گا جی فلاں پہنچا مشکل وقت میں، بس اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اس کے اس سوالوں کو جواب دینے کے لیے کہ جب میرا بندہ بیمار تھا تو تم کہاں تھے، جب میرا بندہ بھوکا تھا تو تم کہاں تھے، اس حدیث کا جواب دینے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح اپنی نیت کو خالص کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔